ہر افراد ایسے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل رہے، لیکن ہر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے منفی رجحانات والے افراد بھی رہے جن کی کوشش یہ رہی کہ اللہ کے دین کا نفاذ نہ ہو سکے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہاریں لوگوں کے دلوں تک منتقل نہ ہو سکے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ بنے، اصل میں وہ اپنی تاریکیوں کے لیے جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ شرف حاصل رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کی بھی کوشش کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے والے علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر رسول اللہ کے دین کو پھیلانے میں امید و معمول ہوتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو دین کی خدمت کا جو عوض اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا، کیونکہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، ایسے لوگ قیامت میں مسرور ہوں گے اور ان کا حشر خدام دین میں ہوگا۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں یا تو رکاوٹ ڈالی یا کوشش کی یا دشمنان دین کا ساتھ دیا، قیامت میں سوائے افسوس کے ان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کی کوشش کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کر کے جاتا ہے، ایسے پاک لوگ دنیا سے چلے بھی گئے، اللہ نے ان کی قبروں کو بھی بتا رکھا۔ اسی وجہ سے آج ہم جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں، اس بر صغیر میں جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کے لیے عملی کاوشیں کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اور باطنی فیضان کو اس بر صغیر میں عام کیا، آج دنیا ان کے غریب نواز سے یاد رکھتی۔ آج ذکر ہوگا سلطان الہند کا، آج تذکرہ ہوگا نائب رسول خواجہ خواجگان حضرت سیدنا سید حسن سجزی قدس سرہ العظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری آپ کے ساتھ تھا، اور لیکن اہل علم نے کہا یہ لفظ سنجر نہیں ہے، یہ علاقہ سجز ہے، اس بنیاد سے آپ کو حضرت خواجہ خواجگان سید حسن سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو کوششیں کی، ان کے اثرات ایک خطے یا طبقے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی اثرات رونما ہوئے۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے فیض و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہاں دو چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی عقیدت و محبت سے ویسے معلوم ہے، جو اولیاء کرام کا ادب، رسپیکٹ اور مقام و مرتبہ جانتے ہیں، وہ تو اولیاء کرام سے
اور بالخصوص آپ کی تعلیمات سے بالکل بے بہنا ہے، لیکن کچھ وہ بھی ہے جو نام تو چشتی لکھواتے ہیں، جو آپ کا پیار پانے والے خوش عقیدہ مسلمان تو ہے لیکن آپ کی تعلیمات سے غافل ہے۔ وہ اپنی روحانی وابستگی تو خواجہ صاحب سے ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے غافل ہے، بیگانہ ہے۔ اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم دونوں باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو اولیاء کرام کہ ان فیوز و برکات سے مطلقاً خالی ہو گئے، وہ مقام ولایت کو پہچان نہ سکے۔ یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے جن کا مطمع نظر اپنا ذاتی مفاد ہے، لیکن وہ ان مشائخ اور علماء کا نام لے کر لباس خضر میں اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ جو بندہ شریعت سے بے بہرا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ارشاد کے حوالے سے کیا کام؟ اس لیے گرامی قدرات جو اصل صوفیاء ہیں ان کے تو چہرے کا دیدار کرتے ہی رب کی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان جعلی صوفیاء کی بات ہی نہیں کرتے جو لباس خضر میں اندر سے بھی خالی ہے، ظاہر سے بھی ان کا کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں، تو لہذا یہ لوگ باقی اہل جو ذکر ہے ان کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نسبت والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حق کی پہچان کیا ہے اور باطل کسی کے نہیں۔ اس لیے آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جس نے اس بر صغیر میں لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے کسی بڑے نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ سلطان الہند معین الدین سید حسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں ایک ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ وہ بابرکت ہستی ہیں نجیب الطرفین سید۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ حسنی سادات میں سے نہایت متقی اور عابد اور پرہیزگار۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات میں سے ہیں، عابدہ اور زاہدہ۔ 15 سال کی عمر ہے آپ کے والد کا وصال ہو گیا، وراثت میں باغ ملا، اس کی رکھوالی میں مصروف ہے۔ ایک مجذوب اللہ والے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ کی چمکتی پیشانی دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ تو ولایت کا وہ ماہر تاباں ہے جس کے نصیب میں سلطان الہند ہونا لکھا ہے۔ انہوں نے ایک تبرک روحانی آپ کو عطا کیا۔ خواجہ صاحب نے جیسے ہی اس کو تناول کیا آپ کے دل کے حال ہی تبدیل ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، سارے باغ کو پنچکی بیچ دی اور حصول علم کے لیے چل پڑے اور خراسان پہنچے، سمرقند پہنچے۔ علم حاصل کرنے کے بعد سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے۔ مرشد گرامی کی تربیت میں تربیت و تزکیہ اس طرح حاصل کیا کہ اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا، اور حرمین شریفین کی حاضری کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ بر صغیر میں رسول اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اس لیے گرامی قدرات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو غریب نواز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ غریبوں کو نوازنے والے، عزیز بارگاہ کبریا غریب نواز، رفیق حلقہ خیر الورا غریب نواز، اسیر گیس ہوئے مشکل کشا غریب نواز، شہید حسن شہید کربلا غریب نواز، جدھر اٹھی کوئی میخانہ کر گئی آباد، خدا رکھے تیری چشم عطا غریب نواز۔ لاکھوں ہندو آپ کی بارگاہ میں آتے کلمہ پڑھ کے مسلمان،
کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جہاں میں اعظم ہمارے خواجہ اجمیر صاحب غریب نواز، ایسے غریب نواز ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا وہ روحانی فیوز و برکات لے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں سجز کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ خواجہ معین الدین سجدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بالخصوص اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے ادب کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اس لیے آج جو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہیں وہ صحابہ کرام کے مؤدب ہوں، جو سلسلہ چشتیہ کا درود پاک ہے اس میں خاص طور پہ صحابہ کرام کا ذکر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ چشتی نہیں ہے جو یہ درود نہ جانتا ہو، اور اگر کوئی اور پڑھے گا تو خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ کون سا پڑھتے ہو، چشتیوں کا درود پڑھو جس میں صحابہ پر بھی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجدی رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ اجمیری اپنے مرشد کی بارگاہ سے بر صغیر کی طرف آنے لگے تو ایران کے صوبہ خراسان میں ایک علاقہ ہے سبزوار، وہاں آپ نے قیام کیا۔ وہاں کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا یادگار محمد، حاکم تھا لیکن بڑا بد اخلاق تھا اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک باغ بنا رکھا تھا، وہاں بیٹھ کے عیش کرتا۔ خواجہ صاحب جب سبزوار پہنچے تو آپ نے اس باغ میں آ کے طہارت حاصل کی، مصلی بچھایا اور نوافل پڑھنے لگا، اور وہیں بیٹھ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد باغ کے جو چوکیدار تھے ان کو پتا چلا کہ حاکم آ رہا ہے، تو وہ دوڑ کے آئے اور کہنے لگے مسئلیت کے ساتھ آپ بڑے نیک بزرگ لگتے ہیں، باہر چلے جائیں، حاکم آ گیا نا، یہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جب وہ حاکم اندر داخل ہوا تو خواجہ صاحب پہ نظر پڑی تو آپ کی عظمت و شوکت کو دیکھ کے کانپنے لگا۔ خواجہ صاحب کی نظر ہی ایسی تھی، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، اللہ نے ایسی نظر ان کو عطا فرمائی، نظر ہی ایسی تھی۔ وہ کانپنے لگا، ملازم سارے دہشت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مدہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خواجہ صاحب نے اسے پوچھا توبہ کر دی؟ تو نے اپنے جو غلط نظریہ تھا صحابہ کے بارے میں توبہ کیا؟ اور فرمایا عقیدہ رشتے کی داشتی اذان گزشتی، کیا وہ عقیدہ جو صحابہ کے بارے میں تو رکھتا تھا تو نے چھوڑا؟ کانپنے لگا، ڈر کہتا جی میں نے مجھے معاف کر دیا، آپ کے قدموں پہ گر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف دیا کہ توبہ کے ساتھ وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو، آپ کا مرید ہو۔ سیر العارفین الزبدۃ العارفین میں مولانا جمالی صفحہ 10 اور 11 پہ اس بات کا نقل کرتے ہیں۔ گرامی کے حضرات، بتائیے ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو فیوز و برکات روحانی طور پر لائے، نجیب الطرفین حسنی حسینی سید پکے ٹھکے سید، وہ بھی بتاتے ہیں صحابہ کا جو مؤدب نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی روحانی خیرات نہیں مل سکتی۔ روحانی خیرات اسی کو ملے گی جس کے دل میں صحابہ کرام کا ادب ہوگا۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بر صغیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت بھی سکھائی اور دین سکھانے والے علماء کی محبت بھی سکھائی۔ آج یورپ کی یہ سازش تھی یہود و نصارہ کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کی نفرت پیدا کرو اور محبت کھینچ کے نکال دو، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ سوشل میڈیا پہ ایسے پروگرام بنائے گئے جس میں یہ لوگ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے،
کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہمارے نبی کو کہہ رہے ہو، لیکن جو حضور کی باتیں بتانے والے علماء ہیں ان کے بارے میں کرٹیسائز شروع کر دیا۔ یہ یورپ کی سازش تھی۔ مثلا ایک عالم آپ کو حدیث سناتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ اس میں عمل کریں۔ اب اگر وہ حدیث کو نیگیٹو کہے گا، غلط کہے گا، تو وہ تو سرکار کا فرمان جھٹلا ہے۔ تو یورپ نے سازش یہ کی کہ ان کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کرو، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ایسے درباری ملا بھی خریدے جنہوں نے دین اسلام کے حوالے سے نیگیٹو باتیں لوگوں تک منتقل کی۔ وہ تو چونکہ ہر شعبے میں موجود ہے، لیکن اب لوگ علماء حق کے خلاف اس سب کو شتم کرنے لگے۔ علماء کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی گئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ لوگ روحانی برکتوں سے معروم ہو گئے۔ اب حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہے؟ توجہ سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی اور علماء حق کی۔ حدیث المستدرک علی الصحیحین کی حدیث کا نمبر 421 ہے۔ راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا، اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے۔ وہ ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ سرکار فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سکھانے والے علماء کا ہی احترام اور ادب ختم ہو جائے گا تو مجھے بتائیے جس نے آپ کو رسول اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، جب ان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو مجھے آپ بتائیے آپ کے دین میں برکت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خواجہ صاحب نے یہ سکھایا، خواجہ غریب نواز آپ نے بڑی محبت سے علم دین سکھایا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی۔ آپ کی کتاب ہے دلیل العارفین، مجلس پنجم ہے، صفحہ نمبر 23 ہے۔ حضرت خواجہ صاحب درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن دوران درس خواجہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ دلیل العارفین، مجلس پنجم ہے، صفحہ نمبر 23۔ حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا ایک جملہ آپ دوران خطاب فرماتے ہیں، پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا جو علماء سے نفرت کرتا تھا۔ علماء و مشائخ کا نام آتا تو نفرت سے چہرہ پھیر لیتا، دل میں حسد تھا۔ تو فرمایا جس وقت اس کی موت واقع، یہ خواجہ صاحب نے واقعہ سنایا اپنی تقریر میں، میں آپ کو سنا رہا ہوں خواجہ صاحب کے جملے دلیل العارفین میں۔ کہا جس وقت وہ شخص جو علماء سے منہ موڑ لیتا تھا، نفرت رکھتا تھا، اور میں جس وقت وہ مر گیا، اس کی میت کو جب قبر میں رکھا، اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تو قبلے سے پھر جاتا، پھر اس کا چہرے کو قبلے کی طرف کرتے تو چہرہ دوسری طرف ہو جاتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیوں نہیں ہوتا، جب رکھتے قبلے پھر ادھر ہو جاتا۔ تو آواز آئی عاطف غیب سے، لوگوں یہ علماء سے منہ پھیرتا تھا، آج رب نے اپنی رحمت سے اس کے چہرے کو پھیر دیا ہے۔ تو جتنی مرضی کوشش کر لو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو سکتا نہیں۔ میں جو علماء سے منہ موڑے گا رب اس کا چہرہ ہی قبلے سے موڑ دے گا۔ چل ادھر ہو، تو کدھر آ گیا منہ ادھر لے کے؟ جب میرے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ تو نفرت کرتا ہے، تیری کیا اوقات ہے کہ تو میرے طرف منہ کرے؟ چل ادھر۔ مرنے کے بعد بھی اس کا یہ حال ہوا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کا جو جملہ آخر میں ہے وہ سنے۔ خواجہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا جو علماء و مشائخ سے منہ پھیرے، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رحمت سے اسے پھیر دیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دھتکارے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ علماء کے گستاخ کو ریچھ کی شکل میں اٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تقریر کس کی ہے جی؟ خواجہ معین الدین چشتی
چشتی اجمیری رحمۃ، جن کا پوری دنیا میں عرس منایا جا رہا ہے، یہ ان کی تقریر کا جملہ میں سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے والوں کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو پھر جب علم والوں کی قدر نہیں ہوگی تو تمہاری رب کی بارگاہ میں بھی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ یہ خواجہ صاحب کا وہ جملہ جو میں نے آپ کو، اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی پوائنٹ یہ تھا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اس لیے اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب کہہ دیجئے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹا ہے، فاتبعونی، ان کو کہو پہلے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے پیار فرمائے گا، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ اس لیے گرامی قدرات ہمارے بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا، ایک سنت پر بھی وہ عمل کرتے تھے۔ آپ کوشش کیا کریں، اصل میں یہ بزرگان دین کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ یہ نہیں صرف خواجہ صاحب کو عرس منائے لنگر کھائیں چلو جی، خواجہ صاحب کا عرس مبارک دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اصل ہے ان کی تعلیمات کو اپنانا۔ اور اولیاء کرام دل میں کوٹ کوٹ کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیتے تھے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو مختلف مقامات پہ کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا پہلا مقام ایمانیات کا ہوگا، بندے سے پوچھا جائے گا بتا بھائی تجھے اللہ کے بارے میں کیا پتہ ہے، توحید، رسالت، ملائکہ۔ اسی لیے ہم نے یہاں کچھ دروس کا اہتمام ہم کرتے رہتے ہیں جس میں ہم ایمانیات سکھاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا ایمانیات۔ دوسرا نماز اور دیگر فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ بھی اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں پوری ہوئی تو فرشتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کوتاہی کرنے والے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کی عقائد میں کوتاہی ہے، نماز میں جہاں جہاں کوتاہی ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ خطاب کے دوران دلیل العارفین مجلس دوم صفحہ 10 پہ یہ واقعہ ہوا، رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں وائے ماراں، چونکہ خواجہ صاحب اردو میں تقریر نہیں کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فارسی میں بات کرتے، ان کے میں جملے فارسی میں سناتا ہوں۔ خواجہ صاحب روتے ہوئے کہتے ہیں وائے ماراں کس کے فردائے قیامت عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ مان، بس پورا جا کجا باشد چون از وے شرمندہ باشد پیش کارود۔ یہ ان کا جملہ تقریر کا ہے خواجہ صاحب کی، وہ اردو میں تو نہیں، وہ تو فارسی میں، وہ فرماتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں اس شخص کی افسوس ہے جو قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا شرمندہ ماند اور شرمندگی کے ساتھ پیش ہوگا۔ اب اگلا جملہ سنیں خواجہ صاحب کا، روتے ہوئے ایسے آنسو بہ رہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں بس پورا جا کجا باشد چون از وے شرمندہ باشد پیش کاربد۔ فرمایا جو بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے پیش ہو گیا، بتاؤ اور کون سی بارگاہ ہے جہاں جا کے وہ فریاد لے کے جائے گا؟ ایک ہی تو بارگاہ تھی سرکار کی بارگاہ میں، جب سرکار کے سامنے شرمندہ ہوگا تو اب کس کے سامنے جائے گا؟ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حاضری کا جو ڈر اور خوف ہے یہ ہمیں دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اقبال کہتے تھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من فقیر، یا اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، میرا حساب و کتاب نہ بھی لے تو کیا ہے، ور حسابم رات بینی ناگزے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ یا اللہ اگر میرا حساب و کتاب لینا ضروری بھی ہے تو مجھے چھپ کے حساب لینا، کہیں سرکار کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ سرکار ہے میرا ایسا بھی امتی ہے۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کے ساتھ حاضری ہونا ہے، خواجہ صاحب کہتے ہوئے رو پڑے، فرمایا اس بندے کو جو سرکار کے سامنے شرمندہ ہوگا تو اب کس کے سامنے جائے گا، اور کون سی بارگاہ ہے؟ اس لیے امتی کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے اعمال کرے کہ سرکار کے سامنے شرمندگی سے کھڑا نہ ہو۔
حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی حاضری کی فکر ہے کہ میں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کیا تو قیامت میں سرکار کے سامنے کس منہ سے جاؤں. حضرت خواجہ خواجگاں آپ نے پھر ایک واقعہ سنایا. فرمایا خواجہ حضرت شیرازی کہ ہمراہ میں تھا, نماز مغرب کا وقت ہوا, وہ وضو کرنے لگے تو وہ وضو میں انگلیوں کا خلال بھول گئے. یہ سنت ہے. ایک بزرگ تھے صاحب نظر, خلال جو سنت ہے وہ نہ کیا تو اللہ کی وہ معرفت بھی نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ جتنا سنت پہ عمل کریں گے اتنے اللہ کے قریب آپ ہوتے جائیں گے. محبوب خدا کی جتنی اتباع آپ کرتے ہیں آپ کو اللہ کا اتنا ہی قرب نصیب ہو جاتا ہے. اب جو خلال کرتے ہیں نا وضو میں, وہ کیسے ہے؟ جیسے یہ ہاتھ ہے نا, آپ جب وضو کریں تو پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا ایسے خلال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا ایسے خلال. یہ سنت ہے. اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا, اس میں ایسے چھوٹی انگلی سے لے کے یہاں سے 1 2 3 ایسے یہاں تک, پھر دوسرے کا شروع کرنا ہے ایسے. اس طرح آپ نے چھوٹی انگلی سے دونوں پاؤں, یہ خلال سنت ہے. فرماتے ہیں خواجہ شیرازی نے جب یہ خلال نہ کیا تو غیب سے آواز آئی. یہ بھی خواجہ صاحب کا جملہ میں سنا رہا ہوں جو آپ نے اپنی تقریر میں اپنے مریدوں کو سنایا. اور میں آواز آئی دعوائے دوستی محمد مامی کنی و از امت او باشی سنت پورا ترک نہیں. دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور امتی ہوں, اور سرکار کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا ہے, خلال کیوں نہیں کیا؟ کہتے جب یہ غیب سے آواز آئی تو فوراً ٹہل گئے اور انہوں نے فوراً اپنی سنت کو ادا کیا. اور فرماتے ہیں اس سنت کو ادا کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں مجھے اب اسی چیز کا خوف اور ڈر رہتا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں تو سرکار پوچھیں گے تو نے میری سنت کو کیوں نہیں ادا فرمایا. خواجہ صاحب یہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, سنت, اتباع اتنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ جب سرکار کے سامنے جاؤ تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا. تو گرامی قدرات, حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا عرس مبارک الحمدللہ 6 رجب سے جاری و ساری ہے. میں نے ان کے خطاب کے چند جملے آپ کو سنائے ہیں. آپ نے پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا, ساری زندگی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے. بڑے سے بڑے حکمران بھی ہوتے تو آپ ان کے سامنے بھی ڈٹ جاتے. جیسے ابھی آپ نے سبز وار کے آخر کا واقعہ سنا, آپ نے ان کو بھی کہا کہ حق بات یہی ہے, عقیدہ اپنا ٹھیک کرو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر حکمران سنور جائے تو عوام خود ہی سنور جاتی ہے, جب حکمران ہی بگڑ جائے تو عوام ساری بگڑے گی. ہماری صورتحال ایسی ہی ہے. اب الیکشن ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, لوگ اپنی ذاتی وابستگیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق چل پڑتے ہیں. حالانکہ ووٹ ایک امانت ہے, اور امانت کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے انت ادو الامانات الی اہلھا, فرمایا جو اس کا اہل ہے امانت اس کے سپرد کرو, امانت اس کے سپرد کرو. اگر ہماری امانتوں میں خیانت ہوگی تو پھر اس ملک کا جو پہلے حال ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی ایسے چل رہے ہیں. اور اگر ہم اہل کو سپرد کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی, کیونکہ حاکم جب دیانتدار اور عادل ہوگا عوام خود بخود عادل بن جائے گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے آپ کے دور میں چرواہا جنگل میں بکریاں چراتا ہے تو ایک ہی گھاٹ پر بکریاں بھی پانی پیتی ہیں, بھیڑیاں بھی پانی پیتی ہیں. حدیث میں موجود ہے, حلیۃ الاولیاء ابی نعیم کے اندر موجود ہے یہی واقعہ, جلد نمبر 5 صفحہ 256 پر. کانت الشاء والذئب ترعى في مکان واحد, بھیڑیاں بھی اسی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اور بکریاں بھی. لیکن ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکری پر. تو اب اس وقت اس بھیڑیے کے حملہ کے بعد چرواہے نے کہا فبینا نحن ذات لیل اذا عرض الذئب لشاة, اور میں لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے. کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج تک کسی بھیڑیے نے نظر اٹھا کے میری بکری کی طرف نہیں دیکھا, آج بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا, لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں ہے. اور پتہ کیا باقی اسی رات عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو چکا. حاکم عادل ہوں تو جانوروں کے اندر بھی حقوق کی ادائیگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے حکمران ہی عادل نہ ہوں تو انسانوں کے اندر بھی حقوق کی ادائیگی کے جذبات نہ ہوں.
آج یہی صورتحال ہے ہمارے یہاں بھی. ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیجئے. اقبال نے کہا تھا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو. لوگ سمجھتے ہیں سیاست جھوٹ کا نام ہے. بھئی سیاست وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سیاست وہ ہے جو انبیاء کرام اور رسول اعظام نے کی ہے. ہم نے اس کو اپنے ذہن کے مطابق بنا لیا. ہم نے جھوٹ فراڈ یہ سیاست. اسی لیے پھر ہمارا معاشرہ سیدھا تو نہیں ہو رہا. اقبال نے کہا تھا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں. اب سوائے چنگیزی اور ظلم و ستم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہم نے کہا کہ دین اور ہے سیاست اور ہے. حالانکہ یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے. عرض کیا پیارے آقا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے. فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع ہوں گی تو قیامت کا انتظار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر آلہ، جب یہ منصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 59 ہے 59. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب غیر اہل نااہل لوگوں کو ہم یہ عہدے سونپ دیں گے تو سرکار فرماتے پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. گرامی قدرات، آپ کے بالکل ماضی قریب کے اندر آپ کے سامنے کیا کیا معاملات ہوئے. فلسطین میں 24,000 کے قریب لاشیں اب تک اٹھا چکے. اس لیے ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے، لوگ بزدلی کی وجہ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور پھر یہ کہیں جی ہم نڈر اور بے باک ہیں اور ہم تمہارے ووٹ کے صحیح حقدار ہیں. ووٹ کا وہی حقدار ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا پہرے دار ہے، جس نے مسلمانوں کو ایک یونٹی کے ساتھ ہونے کی بات کی. ہم اسی کو مسلمان کا لیڈر مانتے ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا فرمائے جو اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں لے آئے. اچھا اسلام میں مایوسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کہاں سے آئے گا، تو ایسا نہیں ہے. ہم دعا بھی رب کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، التجا بھی کر سکتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں منتظر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جو حالات ہمارے ہیں عوام جیسی ہے ویسے ہی قرآن ہمیں ملے. ہمارے اگر حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو ہمارے حالات بھی بہترین ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولیاء کرام جن کا آج ہم ذکر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جنہوں نے اس برے صغیر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، علماء کا ادب اور پیار دلوں میں ڈالا. اسی وجہ سے پھر اسلام کی بہاریں آئیں اور 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوا. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سے ایسی ہی قلبی وابستگی کا اظہار کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا پہرے دار ہم سب کو بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.